اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ابر کرم برسایا ہے اور ماشاءاللہ خوب برسایا ہے۔ اس وقت بارش تو تھم گئی ہے لیکن موسم بڑا پیارا اور سہانا بنا ہے، یعنی ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ صبح کا وقت ہے، اور جب انسان صبح صبح اٹھ کے واک کے لیے آتا ہے تو جسم تو تھکا تھکا ہوتا ہی ہے، لیکن جب چند قدم چلتا ہے تو خود بخود روحانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زندگی ہے، زندگی بھی جب اپنی ڈگر پہ چلتی ہے پہلے تو تھکی تھکی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ جب تھوڑا سا چند قدم چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سلسلے خود ہی پیدا کر دیتا ہے، یعنی راستے خود ہی پیدا کرتا ہے۔ ہم پرائمری کلاس میں اس وقت پڑھتے تھے تو ایک کہانی ہوا کرتی تھی کہ دوسرے کا سہارا بنے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹوری جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے ساتھ اور ایک چھوٹا درخت تھا، اس کے ساتھ تاریں گزر رہی تھی بجلی کی۔ ہوا کیا کہ جو بڑا درخت تھا وہ جھکنا شروع ہو گیا، تو اس نے جو چھوٹا درخت تھا اس سے سہارا مانگا، بھئی آپ مجھے سہارا دو تاکہ میں بھی اپنا میرا جو تنا مضبوط ہو جائے، میں بھی کھڑا رہوں۔ چھوٹے درخت نے اس کو سہارا نہیں دیا، تو جب اس کو چھوٹے درخت نے سہارا نہیں دیا تو وہ آہستہ آہستہ جو بڑا درخت تھا وہ گرنا شروع ہو گیا، مطلب کہ جھکنا شروع ہو گیا۔ وہ بجلی والے آئے، انہوں نے سوچا کہ یار یہ جو بڑا درخت ہے نا یہ تاروں کے اوپر گرے گا، تاریں ٹوٹ جائیں گی۔ انہوں نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ جب اس کو کاٹا تو جب کاٹنے کے بعد مکمل ہو تو ان کے ذہن میں آیا کیوں نہ یہ چھوٹا درخت نے اس کو بھی کاٹ دیں، کیونکہ کل کو یہ بھی ان کے اوپر گرے گا۔ تو انہوں نے وہ چھوٹے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ تو یہ سارا سنانے کا یہ مقصد ہے کہ جو ہماری زندگی نا ایسے ہی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے اور زندگی کا لطف اٹھانا چاہیے۔ یہ محبتیں، یہ چاہتے ہیں، یہ جو دل میں قدورتیں ہیں نا ان کو ختم کر کے انسان کو بردبار بن کے ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے راحت پیدا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی ابھی پہلے کیونکہ کام میں مصروف ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ صبح صبح واک کے لیے چاہے ایک دو ہی چکر لگائیں تو کام پہ آئیں۔ آج کیونکہ بارش کی وجہ سے دوسرے دوستوں نے چھٹی کی، لیکن ہم لوگ آئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت یہ کتنا پیارا پارک ہے، لیکن کوئی چرند پرند نظر کو نہیں آ رہا ہمارے علاوہ، تو سوچا کیوں نہ بلاگ بنائیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ یہ جیسے یہ جو مزدور لگے ہوئے ہیں آواز آ رہی ہوگی ٹھک ٹھک کی، ایسے ہی ہم بھی کبھی صبح صبح سحری کے وقت اٹھتے تھے، اٹھ کے نہا دھو کے نماز پڑھنے کے بعد ہوٹل عام طور پہ پاکستانی بھی تھے لیکن انڈین ہوٹل جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ صبح صبح وہاں جانا، اگر پاکستانی ہوٹل مل گیا تو اپنے پاکستانی حسب ناشتہ کیا، اگر انڈین ہوٹل مل گیا تو وہاں پہ یا تو چپاتی کی میں یا چپاتی وہ ماش دال ہوتی ہے اور چپاتی بناتے تھے وہ میدے کی مطلب جیسے روٹی ہوتی نا چھوٹی سی، ایسے ہوا کرتی تھی، یا جو دل کو چاہا بہرحال کھایا اور بندوں کو اٹھایا اور چلو بھی چلو۔ زندگی دوڑنے کا نام ہی ہے اور ہم خوب دوڑا کرتے تھے، لیکن ہمارے زندگی کا جو نا دیکھیں انسان کو اپنی منزل متعین کرنی چاہیے۔
जिस बंदे की मंजिल में तय नहीं वो हासिल क्या करेगा। हमेशा अपना टारगेट को पकड़ें, क्योंकि गाड़ी के लिए जब हम बैठते हैं तो हमें पता होता है कि हमने फलां जगह जाना है, तो फिर वहाँ जाकर रुकते हैं। लेकिन हमारी मंजिल उसमें तो मुतय्यन नहीं थी, बस काम करो आराम करो, काम करो आराम करो। ज़िंदगी में बड़ी तरह के उतराव चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन आप हर बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भरोसा है ना, भरोसा वो इंसान की ज़िंदगी का सारा दारोमदार है। उसकी मंजिल भरोसा ही मुतय्यन करता है। लेकिन हर बंदे पे आप भरोसा ना करें और ना कर सकते हैं। करेंगे तो बस समझें कि आप पकड़े गए। फिर जो डोरी है ना जिस पे आपने भरोसा किया है उस पर है, वो चाहे तो आपका भरोसा तोड़ दे, चाहे तो आपको निचोड़ दे। मेरी शायद बात समझेंगे। यानी हमें बड़े आप जब भी किसी पे भरोसा करें, भरोसा अल्लाह ताला पर करें। हर इंसान अपने अपनी मर्ज़ी का मिजाज है, तो अपनी मर्ज़ी से चलता है। तो अल्लाह ताला वाहिद शरीक है, वो तो सब के लिए है और हमेशा रहेगा। ये ज़िंदगी जो है ना, ये आप जो भी कदम उठाएं, जैसा भी उठाएं, उसको पुरतमाद हो के अपने अक्ल और शौर के मुताबिक उठाएं। दूसरों पे भरोसा, मतलब वही बात आ गई ना कि आप दूसरों पे एतमाद कम करें तो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके दूसरों के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि दूसरों पे भरोसे के बगैर ज़िंदगी गुजरती ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो अल्लाह ताला के हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़माने हमें बताया है, उन असूलों पे चल के हमारी ज़िंदगी जो है ना वो हर कोई नशे करेगा। और ये ज़िंदगी ऐसे ही है, यानी ये जैसे दुनिया में अभी आए और अभी चल दी है। हम लोग अभी ये सोचते हैं यार वो कल की बात है कि हम लोग वो ज़िंदगी के सफ़र में कुवैत गए थे, वहाँ 20 साल हमने गुजार दिए और वापस आए 25 साल, अभी 30 साल हमें यहाँ हो गए। कुछ वैसे ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी कल का नाम है। ऐसे होता है कि जैसे कल ही हमने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया है। तो जैसे हम सफ़र किया कर, जैसे हम काम किया करते थे, निज़ाम ज़िंदगी इंसान का वही है। वहाँ भी ये देखें ना, अभी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ठक की आ रही होंगी। हम लोग वहाँ कुवैत में भी ऐसे ही था, यानी ये एग्रीमेंट करते थे। हम तो खैर डेकोरेशन का काम करते थे और फिर का काम करते थे, बल्कि जो काम हमें समझ आती थी हम दूसरा भी ले लेते थे, क्योंकि हमारे पास लेबर थी। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको एंजॉय करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। और अभी तो हमें यानी कपड़े का काम करते हुए जो बताते खुद 25-30 साल हो गए हैं। मैं मुश्ताक फैब्रिक्स 15 इशरा रोड इशरा से आपसे मुखातब हूँ। फजल बिल्डिंग आए, इंशाल्लाह हमारे पास अच्छी से अच्छी वैरायटी आपको मिलेगी। ये ज़िंदगी का तसल्सल ऐसे ही चलता है और चलता ही रहेगा। और हम लोग भी जैसे जैसे हमारे से हिम्मत होती है वैसे वैसे हम लोग कोई ना कोई ब्लॉग छोटा मोटा ये ज़िंदगी के जो उतराव चढ़ाव हैं, जो गुज़रे हैं और जो गुज़र रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं और शेयर कर रहे हैं। यानी हम तो आपको अपना ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहे हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये कितनी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि देखें अपना रिज़्क़ के लिए सुबह सुबह तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भी अपने रिज़्क़ के लिए निकलना है, क्योंकि ज़िंदगी का असूल ही यही अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। मेहनत में अजमत है और अजमत में आपकी ज़िंदगी का श्रृंगार है। यानी आप अपनी ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं, यानी ये जो मेहनत का तरीक़ाकार है ना, ये हमारी ज़िंदगी का हुस्न है। आप उसको चाहे तो ज़ाया कर दें, चाहे तो एंजॉय करें, क्योंकि हमेशा मेहनत से ही अज़मत मिलती है। और जो मेहनत करता है वो हमेशा इज़्ज़त समेटता है।
تو ہمیں ہر چیز کو بھول کے ہمیں اپنے زندگی کے جو لمحات ہیں، یعنی کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام، یہ دوسرا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے صحت کا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے پروردگار، کیونکہ صحت ہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ انجوائے کریں. اس پروردگار سے اس کے دیے ہوئے صحت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تو نے ہمیں صحت بخشی ہے، تو نے ہمیں عظمت دی ہے، ہمیں ترقی دی ہے، ہمیں ہمارے محنت کے قابل بنایا ہے، اور وہ اس کی دین ہے. وہ جس کو چاہے وہ بے حد نوازتا ہے، اور اس کے شکر گزار ہونا چاہیے. ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں، میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس نے خاص مہربانی کی ہے کہ ہمیں معذور نہیں بنایا. کیونکہ جب میری وہ فریکچر ہوا تھا اور پلیٹیں ڈلی تھی، ایک دفعہ میں وہ شوالا چوک ہے ادھر شالیمار کے علاقے میں بڑے آہستہ جی چاہ رہا تھا کہ باہر گھومے، کیونکہ 6 مہینے تو چار پہ پڑے رہے. تو میں آہستہ پاؤں اٹھا کے نا، اسٹک میرے ہاتھ میں تھی، وہ جا رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں یا اللہ کس مصیبت میں ڈالی ہے. یہ ابھی نعوذ باللہ پروردگار معاف فرمائے. میں انہی خیالات میں تھا کہ میرے سامنے سے ایک انسان، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اور وہ اسٹک اس کے پاس وہ لکڑی کی اس کے اوپر وہ اس نے رکھی، اور وہ سامنے سے آ رہا تھا. یعنی انہی لمحات میں نے فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پروردگار کا لاکھ شکر ہے. میں یا اللہ تو نے مجھے معذور نہیں کیا. ابھی الحمدللہ زندگی دوڑ رہی ہے، صبح کام شام کام، زندگی کا انجام کام، اور رات کو آرام کرتے ہیں. اور ابھی دیکھیں یہ الحمدللہ آئے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی گپ شپ ہو رہی ہے، مطلب کہ ولاگ بنا رہے ہیں. اور الحمدللہ واک کرنے کے بعد سیدھا گھر جائیں گے، نہائیں گے، اپنا تیاری کریں گے اور کام پہ جائیں گے. تو یہ ولاگ بھی لمبا ہو جائے گا، لیکن باتیں تو زندگی کی چلتی ہی رہنی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو تندرستی دے، اور جو آپ کی جائز اور نیک خواہشات ہیں ان کو اللہ پوری کرے. تو پھر آئندہ اللہ حافظ.